صدام حسین کون تھا اور اسے پھانسی کی سزا کیوں سنائی گئی؟ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو بنے رہیے گا اس ویڈیو میں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ صدام حسین ایک ایسا پیچیدہ شخص جو اقتدار، خوف اور بقا کی کشمکش میں جکڑا ہوا تھا۔ 1937 میں عراق کے شہر تکریت کے قریب ایک غریب گاؤں میں پیدا ہوا۔ غربت، ظلم اور سیاست کے طوفان میں پلا بڑھا۔ کچھ لوگ اسے ہیرو کہتے ہیں جس نے عراق کو جدید بنایا، تعلیم اور ترقی دی، لیکن دوسروں کے لیے وہ ایک خونخوار امر تھا جس نے قتل، جبر اور خوف سے حکومت کی۔ وہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ شطرنج کھیلتا رہا، مگر آخر کار وہی طاقتیں اس کے خلاف ہو گئیں۔ وردی اور مونچھوں کے پیچھے ایک ایسا شخص چھپا تھا جو اپنی طاقت کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ صدام حسین کو 20ویں صدی کا سب سے خوفناک اور متنازع لیڈر، اس کا خوف، طرز حکمرانی اور صدام نے عراق میں ایک ایسا ریاستی ڈھانچہ بنایا جو خوف، جبر پر مبنی تھا۔ اس نے اپنے مخالفین کو قتل کرایا، اپنے وزیروں کو سزائے موت دی اور کردوں کے خلاف انفال آپریشن میں لاکھوں جانیں لی گئیں۔ اس نے 1980 میں ایران پر حملہ کیا جو 8 سال جاری رہا اور لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ پھر 1990 میں اس نے کویت پر چڑھائی کی جس نے دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ مغرب کے خلاف ایک علامت بن گیا، ایک ایسا حکمران جو کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا، اس لیے وہ اتنا خوفناک اور مشہور ہو گیا۔ اصل تبدیلی 1979 میں آئی جب صدام نے صدر احمد حسن البکر کو مستعفی ہونے پر مجبور کر کے اقتدار مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس دن عراق میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مطلق العنان حکمرانی، جھوٹا پروپیگنڈا اور جنگی عزائم کا۔ پھر 9 نومبر 2001 کے بعد صدام ایک بار پھر عالمی نشانے پر آ گیا۔ امریکہ نے دہشت گردی سے ہٹ کر بدعنوان ریاستوں کی طرف توجہ دی اور صدام کو خطرہ قرار دے دیا۔ 2003 میں امریکی حملے اور صدام کی حکومت کے خاتمے نے مشرق وسطی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ہر جگہ جنگوں نے عراق کی سرزمین کو لاشوں اور ملبے میں بدل دیا۔ اقتدار کے ایوانوں اور وفاداری کا بدلہ زندگی تھی اور معمولی شک پر بھی موت دی جاتی تھی، لیکن سب سے گہرے زخم عوام کے دلوں میں ہیں۔ صدام نے لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلائیں، زبانیں بند کر دیں اور پورے معاشرے کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج بھی کچھ لوگ صدام کے دور کو یاد کرتے ہیں، اس کی تعریف میں نہیں بلکہ اس لیے کہ اس کے بعد صرف بدامنی اور تباہی آئی۔ صدام اور مغرب کا رشتہ مفاد پر مبنی تھا۔ 1980 کی دہائی میں جب ایران انقلاب کے بعد مغرب کے لیے بڑا خطرہ بن چکا تھا تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے صدام کو ایک بیریئر کے طور پر استعمال کیا۔ اسے اسلحہ دیا گیا، مالی مدد دی گئی اور اسے ایران کے خلاف اکسایا گیا، مگر 1990 میں جب اس نے کویت پر حملہ کیا سب کچھ بدل گیا۔ پھر اس پر کیمیکل ہتھیار رکھنے، عالمی قوانین نہ ماننے اور معائنہ کاروں کو دھوکہ دینے کے الزامات لگے۔ مغرب نے فیصلہ کیا صدام کو اب جانا ہوگا۔ وہ ایک ایسا امر بن چکا تھا جسے پہلے بنایا گیا پھر ختم کر دیا گیا۔ صدام نے اقتدار کا ایک خونی نسخہ اپنایا، ڈراؤ، مارو اور قابو رکھو۔ اس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہر شہری کے نقل و حرکت پر نظر رکھتی تھیں، جو بولتا غائب ہو جاتا تھا۔ اس نے اپنی شخصیت کا بت بنایا، شہر، سڑکیں، دیواریں، ہر طرف صدام حسین کی تصویریں، نعرے اور دعائیں تھیں۔ لیکن اس کی سب سے بڑی غلطیاں تھیں ایران اور کویت پر حملہ۔ ان جنگوں نے عراق کو کمزور کیا، عالمی برادری کو اس کے خلاف کر دیا۔ 2003 میں امریکی حملے میں اس کی حکومت گر گئی۔ وہ ایک کھڈے میں چھپا ملا، گرفتار ہوا اور 2006 میں
پھانسی پر لٹکایا گیا، لیکن اس کی حکومت کا سایہ آج بھی عراق پر طاری ہے اور دنیا اب بھی اس کے کردار پر بحث کر رہی ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔